بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ پوچھتے ہیں، اور اسی طرح بعض احباب فون کر کے اور میسیج وغیرہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے، جادو کروانے والا کون ہے، یہ جادو کرنے والا کون ہے، ہمارا کون دشمن ہے، ہمیں بتایا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی کی ذات کو ہے، اس لیے کسی سے، مجھ سے یا کسی اور سے یہ سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ کسی انسان کو پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے اور وہ جادو جنات کے ذریعے سے کیا گیا ہو تو جادوگر جنات کو پہلے قابو کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے بڑی محنت کے بعد اس جن کو اس کے گھر میں بھیجتے ہیں، کسی انسان کے اوپر جادو کرواتے ہیں یا کسی گھر میں جادو دفن کرواتے ہیں، تو یہ بڑی محنت سے کرواتے ہیں۔ اور عموماً بعض کاہن لوگ اور اس طرح بتانے والے کہ جی آپ کے گھر میں فلاں جگہ جادو ہے، جا کے نکال دو، یا فلاں آدمی آیا اس نے یہاں سے اینٹ اٹھائی، یا یہ صوفہ اٹھایا، یہ تکیہ اٹھایا اور اس میں سے تعویذ نکال دیے، جادو نکال دیا۔ تو یہ ساری ایک نظر بندی ہوتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اب مجھے کیا پتا کہ کس گھر کے اندر کس جگہ میں جادو ہے؟ اگر میں یہ دعویٰ کروں تو گویا کہ میں تو پھر علم غیب کا جاننے والا ہو گیا، اور یہ دعویٰ کرنا تو کفر ہے۔ اس لیے کسی انسان کو بھی یہ علم نہیں ہو سکتا کہ جادو کہاں مدفون ہے، جادو کرنے والا کون ہے۔ اور جادوگر اور کاہن لوگ بتا دیتے ہیں کہ تیرے اوپر جادو تیری ساس نے کیا ہے، یا تیری نند نے کیا ہے، یا تیری جٹھانی نے یا تیری دیورانی نے کیا ہے، یا تیری پھوپھی نے، خالہ نے کر دیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے شیطان آپس میں لڑاتا ہے اور پھر گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی طرف سے ساری باتیں ہوتی ہیں۔ کاہن لوگ اس طرح کی باتیں ملا کے آپس میں لڑا دیتے ہیں اور لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان آدمی کو کسی کاہن کے پاس اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ وہ ہمیں بتا دے گا کہ جادو کس نے کیا ہے، جادو کہاں دفن ہے، تو یہ جانا جائز نہیں ہے۔ اور اگلی بات کہ اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں اس کا حل کیا ہے، کیسے آپ کو نظر آ جائے کہ جادو کہاں دفن ہے، جادو کس جگہ ہے، یا ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے، تو کیا یہ پتہ چل سکتا ہے؟ تو یہ قرآن کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک تو آپ نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کے بعد آپ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں، اس عمل کو آپ اجازت لے کر وہ عمل کریں، تقریباً 21 دن وہ عمل کریں۔ 21 دن عمل کرنے کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو جادو کرنے والا نظر آ جائے گا۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ میرے اوپر جادو کرنے والا کون ہے، یا جادو ہمارے گھر میں دفن ہے یا فلاں جگہ دفن ہے تو کہاں پہ دفن ہے، وہ ساری جگہ آپ کو نظر آ جائے گی۔ اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ میرے اوپر جادو کس نے کیا ہے، یا میرے گھر میں کس نے جادو کیا ہے، یا گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ڈلوانے والا کون ہے کہ ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، میاں بیوی میں نچاکیاں ہوتی رہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا رہے۔ تو یہ جادو کیسے نظر آئے گا؟ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس عمل کی آپ اجازت لے کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو 21 دن کے اندر وہ خود نظر آ جائے گا کہ کرنے والا کون ہے۔ اگر مدفون جادو ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ عمل کیا ہے کہ رات کو اگر ہو سکے تو تہجد پڑھیں، اور تہجد کے بعد یہ عمل کریں، تہجد کے بعد یہ عمل کر کے اس کے بعد پھر سو جائیں فجر کی نماز تک۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر باوضو یہ عمل کریں اور رات کو سو جائیں، تو آپ کو سونے میں خواب کے اندر وہ آدمی نظر آ جائے گا۔ اگر مدفون جادو آپ نے دیکھنا ہے تو مدفون جادو کہاں پہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، جادو کرنے والا، کروانے والا کون ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ جس نیت سے آپ عمل کریں گے اس نیت سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز سب کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ عمل کیا ہے کہ نمبر 1،
آیت الکرسی 7 بار پڑھنی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 بار پڑھنی ہیں، اور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ 7 بار پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس آیت کو 41 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی الارض او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ آیت نمبر 16 سورہ لقمان، آیت نمبر 32 سورہ بقرہ، ان کو 41 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ روزانہ رات کو عشاء کے بعد کر لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہو سکے تو تہجد کے وقت میں تہجد پڑھ کے اس کے بعد یہ عمل کریں، اور اللہ سے دعا کر کے سو جائیں کہ یا اللہ میرے اوپر جادو کرنے والا کون ہے جو ایسا میرا خیر رہا ہے، جو بار بار میرے اوپر جادو کر رہا ہے، یا ہمارے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ڈال رہا ہے، یا ہمارے کاروبار کے اوپر بندش کر رہا ہے، یا ہمارے رشتوں کے اوپر بندش کر رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا کروا رہا ہے، کون ہے ایسا ہمارا خیر خواہ؟ تو یہ عمل آپ روزانہ کریں، کر کے سو جائیں، انشاءاللہ العزیز 21 دن کے اندر آپ کو وہ جادو کرنے والا یا جادو کروانے والا نظر آ جائے گا۔ اگر مدفون جادو ہے تو وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن اجازت لے لیں، اجازت لے کر یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اور دوسری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور کرے۔